آج میرے ذہن میں ایک واقعہ ہے، ایک کرامت ہے۔ وہ کرامت سرکار غوث اعظم کی ہے۔ جتنے لوگ پورے مجمع میں آپ سے پوچھتا ہوں، جتنے لوگ سرکار غوث اعظم سے دل سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا غوث اعظم۔ میرے آقا غوث اعظم کا وہ فرمان یاد رکھے آپ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب تک کوئی انسان میرا نام لے ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس میں خود میری مرضی شامل نہ ہو۔ پورے مجمع سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ سرکار غوث اعظم کا جو نام لے رہے ہیں، تو اس نام لینے میں خود غوث اعظم کی مرضی شامل ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے سرکار غوث اعظم نے قبروں سے مردوں کو زندہ نکال لیا ہے۔ یہ کوئی آسان کرامت نہیں غوث اعظم کی، یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، اللہ ہمارے گھروں میں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے حفاظ، بڑے بڑے قراء، بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے پرہیزگار لوگ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا رہے گا، لیکن ایسا کوئی پرہیزگار نہیں، ایسا کوئی نیک نہیں، ایسا کوئی نمازی نہیں جو سرکار غوث اعظم کے قدم کے برابر بھی اپنی حیثیت رکھ سکے۔ ایسا کوئی قیامت تک پیدا ہونے والا بھی نہیں ہے جو قبروں سے مردوں کو زندہ نکال لے۔ یہ سرکار غوث اعظم کی بہت بڑی کرامت اور بہت بڑی شان ہے۔ لیکن جو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں سرکار غوث اعظم کی کرامت اور شان، وہ شاید ہی ہے کہ آپ نے سنی ہو، ورنہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں اور جہاں تک میں نے سنا ہے، پڑھا ہے، وہ کرامت ابھی تک میں نے کسی عالم سے سنی ہی نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کسی کتاب میں اس کو پڑھا ہے۔ سرکار غوث اعظم کا جو مزار ہے، وہ مزار ہے غوث اعظم کا جس جگہ پہ مزار ہے، تو اس جگہ کا نام ہے باب الشیخ۔ جس جگہ پہ غوث اعظم کا مزار اقدس بنا ہوا ہے، میری ایک ایک بات کو پورا مجمع بہت غور سے سنے گا۔ میں کوئی زیادہ تیزی سے، زیادہ چلانے سے، زیادہ چیخنے سے یا زیادہ جذباتی ہو کے تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ میری بات کو بہت غور سے اور بہت دل سے سنیں۔ سرکار غوث اعظم کا جہاں مزار بنا ہوا ہے، اس جگہ کا نام ہے باب الشیخ۔ کیا نام ہے؟ باب الشیخ۔ اس بات کو یاد رکھنا۔ اور باب الشیخ جہاں مزار ہے، اس مزار کے 30 فٹ کے فاصلے پر ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ہے باب المراد۔ کیا نام ہے؟ باب المراد۔ کسی نے پوچھا وہاں کے ایک بزرگ سے، حضور یہ بتائیں کہ میرے آقا غوث اعظم کا مزار تو وہاں پر ہے باب الشیخ میں، اور یہ 30 فٹ کے فاصلے پر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب المراد۔ اس کا نام باب المراد کیوں رکھا گیا ہے؟ تو جواب سنیں آپ، میں آپ کو جواب بتاتا ہوں۔ تو بزرگ نے جواب دیا، اس کا نام باب المراد اس لیے رکھا گیا ہے کہ مرادیں یہیں پوری ہو جاتی ہیں، عرضی اندر لگانے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باب المراد دروازے پر ہی جا کر کے انسان کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی، لیکن ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو بتا دی۔ تو سرکار غوث اعظم کے دور میں باب الشیخ اور باب المراد جو یہ جگہ کا نام ہے، آپ نے سنا ہوگا صدام حسین جب امریکہ سے لڑ رہے تھے، تو بش نے صدام حسین پہ بموں کی اتنی بارش کی کہ عراق کو تباہ کر دیا۔ تو صدام حسین اور بش کے جب یہ لڑائی دنگے کا معاملہ شانت ہوا، تو اس کے بعد میں امریکہ کی ایک ہیروئن ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا نام ہے میرز ہٹن۔ کیا نام ہے اس کا؟ میرز ہٹن۔ تو اس نے سوچا کہ عراق میں بش نے اتنی بموں کی بارش کی ہے کہ وہاں پر اب آدمی زیادہ نظر نہیں آتے،
وہاں پر بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اس میں بڑے بڑے ہال بنا دیے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں اس میں بموں کے۔ تو وہ سرکار غوث اعظم کے مزار کے پاس صدام حسین کی جو دور کی زوال کی نشانی تھی وہ دیکھنے کے لیے آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ دیکھنے کے لیے آئی تو وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سرکار غوث اعظم کے گنبد و مینار پر پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ایک بات کو ذرا ایک دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ اچانک اس کی نظر سرکار کے گنبد و مینار پر پڑتی ہے اور اپنے ڈرائیور سے کہتی ہے، ڈرائیور گاڑی روکو، پہلے یہ بتاؤ یہ گنبد و مینار کس کے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ۔ ڈرائیور نے جواب دیا، میڈم یہ سیدنا سرکار غوث اعظم کا روضہ اقدس ہے۔ تو میرے سٹن کہتی ہے میں اس مزار پہ جانا چاہتی ہوں۔ تو ڈرائیور نے جواب دیا، میڈم ہمیں بڑے بڑے شو میں جانا ہے، بڑی بڑی جگہوں پہ جانا ہے۔ تو وہ میرے سٹن ہیرون کہتی ہے میں یہاں پر صرف 20 منٹ کے لیے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے 20 منٹ جانے کی اجازت دی جائے۔ 20 منٹ کے لیے اجازت دے دی گئی، سرکار غوث اعظم کے مزار پہ آ گئی وہ میرے سٹن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، آئی ہے 20 منٹ کے لیے۔ ظہر کی نماز ہوئی، بیٹھی ہے، عصر کی اذان ہوئی، نماز ہوگی، بیٹھی ہے، مغرب کی اذان ہوئی، نماز ہوگی، بیٹھی ہے۔ آئی تھی 20 منٹ کے لیے، ہو گئے سرکار غوث اعظم کے مزار پہ بیٹھے ہوئے 8 گھنٹے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی دیر؟ 8 گھنٹے۔ 8 گھنٹے کے بعد جب ہوش آیا تو اس کے باس نے کہا، میڈم ہمیں کہاں کہاں جانا تھا، ہمیں بڑے بڑے شو روموں میں جانا تھا، بڑی بڑی ہمیں لوگوں سے ملنا تھا، بڑے بڑے شو میں ہمیں جانا تھا، آپ نے سارا وقت یہیں برباد کر دیا۔ تو وہ میرے سٹن کا جملہ سننا مسلمانوں۔ میرے سٹن جواب دیتی ہے، میں یہاں سے اب اس وقت اٹھوں گی جب میرے ہاتھ میں اسلام کا دامن ہوگا۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں یہاں سے اب اس وقت اٹھوں گی جب میرے ہاتھ میں مذہب اسلام کا دامن ہوگا۔ ڈرائیور نے جواب دیا، میڈم آپ اسلام کی طرف جھک رہی ہیں، آپ دین کی طرف جھک رہی ہیں۔ تو اس میرے ہٹن نے جواب دیا تھا کہ میں نے 100 گرام کی بوتل شراب کی پی، 50 ہزار کی، تاکہ مجھے سکون مل جائے، لیکن جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو نہ میرے پیسے میرے پاس تھے اور نہ میری عزت میرے پاس تھی۔ لیکن جب سے سرکار غوث اعظم کے مزار پہ آئی ہوں، میں 8 گھنٹے سے یہی سوچ رہی ہوں کہ سرکار غوث اعظم کے مزار پہ اتنا سکون ہے تو مدینے والے سرکار کے روضے پہ کتنا سکون ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس میرے ہٹن نے سرکار غوث اعظم کے گنبد و مینار کی عظمت دیکھیں اور اس کا کرم دیکھیں، جو میرے سٹن امریکہ کیلیفورنیا کی رہنے والی اور سرکار کے گنبد و مینار کو دیکھ کے مذہب اسلام اپنے اندر کر رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا چہرہ دیکھ کے کوئی سبحان اللہ کہنے تیار نہیں ہے، اور وہ کیسے غوث اعظم ہیں جن کا گنبد و مینار دیکھ کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، میرا میسج یہ ہے کہ غیر مسلموں کو ہم اگر دین سکھا نہ سکے تو انہیں دین بتا تو سکتے ہیں۔ ہم اگر دین پہ خود نہیں چلے تو پھر دوسروں کو بتانے سے کیا فائدہ ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، میں آج کے اس پروگرام میں آپ سے ایک وعدہ لے کے جا رہا ہوں کہ میں جہاں بھی جاؤں گا تو 2 یا 3 لوگوں کو نمازی بنا کے لوٹوں گا۔ آپ سے میرا وعدہ ہے کہ نہیں ہے، آپ لوگ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ مجھے امید ہے پوری۔ میں آج اس وقت پروگرام میں ہوں رامپور میں، تو میں رامپور والوں سے گزارش کر رہا ہوں، یہ ایک نوابوں کی بستی ہے، تو میری بات مانیں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے اور نمازی بنیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔